کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان جب گلٹی کانشیس ہو، اس کو پتا ہو کہ اس نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا اور کچھ نہ کچھ وہ اس راہ پہ چل پڑا تھا یا پھر کر گزرا تھا، تو پھر اس صورت میں بھی صفائی دینے کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں پھر، کیونکہ وہ ایک تو غلط کر چکا اور دوسرا اس پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بول کر ایک اور گناہ کر رہا ہے، اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے شاید ایک اور جھوٹ بولنا پڑے. اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. تو کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کا حساب لے، محاسبہ کرے. یہ جو میں نے کیا ہے، یہ جو کہا ہے، اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ جانتا تھا یا بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں کتنی بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھائی ہے، اور اس میں انسان کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہے. پھر یہ ہے کہ معافی کی امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کے اندر بار بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں معاف کرے گا. اس وسوسے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ معاف کرے گا، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ظالم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، ہوپ فل رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے، اور کوئی پرواہ نہ کروں گا کہ کون سے گناہ ہیں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا. بندے عام طور پر جب بندوں کو معاف نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بندے بندوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، یا بندوں کو بندے نقصان پہنچا جاتے ہیں تو وہ معاف نہیں کر پاتے. ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے پر ہرٹ نہیں کرتا اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اگر سارے کے سارے اول و آخر جن و انس سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائے، اس کے دل کی طرح ہو جائے، تو یہ چیز اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں کرتی. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، نقصان کچھ نہیں اس کا. بندوں کا تو نقصان ہو جاتا ہے نا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں مشکل بھی کوئی نہیں، ویسے بھی وہ عزیز و مقتدر ہے. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا. پوری زمین بھی ایک بندے کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو. اس میں وہ مثال بھی آپ یاد رکھیے 99 قتل کرنے والے کی، 99 بندوں کے قاتل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ ابھی وہ اس راہ پہ چلا ہی تھا. عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے، اگر تو آسمان بھر گناہ لائے تو اسی مقدار سے میں تمہارے پاس بخشش لاؤں گا، اور زمین بھر اگر تو گناہ لائے تو زمین بھر بخشش سے تیری طرف آؤں گا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اعتراف، جو سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی کا. یہ کہنا کہ آئی واز رانگ، میری غلطی ہے، میں نے غلط کیا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. غلطی کرنے کے بعد عموماً ہم یہی کہتے نہیں میں نے غلط، دوسرا بندہ غلط ہے، اس کی غلطی، دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اور اپنی غلطی بھول جاتے ہیں. تو توبہ کے لیے لازمی شرط یہ کہ پہلے بندہ مانے، اقرار کرے کہ ہاں میں نے غلط کیا، ورنہ زبان سے صرف تسبیح لے کے آپ سارا دن 1000 دفعہ کہتے رہے. اگر آپ مان ہی نہیں رہے اپنی غلطی تو کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ پھر کس بات کی توبہ کر رہے ہیں؟ کس بات پہ استغفار کہہ رہے ہیں؟ نہ آپ وہ بری عادت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور نہ آپ اس پہ شرمندہ ہیں اور نہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو پھر کر کیا رہے ہیں آپ؟ صرف زبان کی ایکسرسائز یا ہاتھوں سے دانے پھینکتے چلے جا رہے ہیں کہ میں استغفار کر رہا ہوں. پھر یہ کہ جب انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے اور واقعی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرے گا یا معاف کر سکتا ہے یا وہ کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، تو ایسا شخص پر کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ مایوسی کے قریب نہیں جاتا، ہر حال میں پر امید اور مطمئن رہتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے، یعنی میں ہی تیرا گناہ گار بندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر نہیں معافی ملی تو پکڑ ہو جائے گی. تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی وہ گناہ سے رکا رہا. پھر اس نے گناہ کر لیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا، پھر غلطی ہو گئی، اسے بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر اس نے گناہ کر لیا اور اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب
میں نے پھر گناہ کر لیا، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو چاہے اب گناہ کرے تو اب آئندہ کے لیے بھی اس کی بخشش ہوگی، مطلب یہ کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو دیر نہ کرے۔ وہ فارسی میں آتا نا 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو بھی باز آ جاؤ، پھر بھی پلٹ آؤ، پھر بھی لوٹ آؤ، کیونکہ وہ رب 100 بار توبہ کرنے والوں کو 100 بار معاف کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ سراسر اس کے اپنے اختیار میں بھی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ رونا کس بات پہ آنا چاہیے کہ اللہ یہ سب تیرا فیصلہ ہوگا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرے پاس تو کوئی اور دروازہ نہیں کہ میں وہاں جا کے معافی مانگوں، تجھے کو معاف کرنا ہے اور تو معاف کر دے۔ تو اس کے لیے تڑپنا بھی چاہیے، یعنی اس کو کھیل نہیں بنا لینا، چونکہ اللہ نے معاف کر دینا اس لیے گناہ کر لو اور کرتے چلے جاؤ۔ کیا پتا